والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از حمد و ثنا پیش کرن دی سعادت حاصل کرن تو بعد دعا ہے کہ برادر عزیزم فدا حسین بھٹی صاحب نو اللہ کریم جنت الفردوس نصیب فرمائے. انہوں دے سالانہ ختم پاک دی نیت اج دی محفل پاک سجائی گئی ہے. اللہ کریم عزیزم شفقت بھٹی صاحب، عرفان صاحب، فیصل صاحب، باقی جتنے بھی
انہاں دی برادری دے گھر دے لوگ نے، اللہ سونا انہاں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پچھلے سال بھی تو دسیا سی کہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ انہاں دے خاندان وچ ایک بچہ حافظ اور عالم بن رہا ہے، حافظ بن گیا ہے، علم دی تکمیل واسطے محو سفر ہے۔ اس دے اتے انہاں نو جتنی بھی تحسین کیتی جائے، شاباش دیتی جائے، وہ یقیناً کم ہوئے گی۔ دین تے مال دینا، وقت دینا، یہ سوکھا ہے۔ دین واسطے اپنے بیٹے دینے یہ بڑے اوکھے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیٹا اللہ دے دین واسطے وقف کیتا ہے۔ اصل دین نال محبت عروج تے ہوئے تے دا اے ہی عالم ہوتا ہے۔ اس چیز دا اتھو تسی اندازہ کر لو بھئی، جس نو بھی اللہ اولاد دیتی ہے 100% والدین دی یہی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈا بیٹا پڑھ کے کسے اعلیٰ عہدے تے فائز ہو جائے، کسے محکمے وچ نوکری تے لگ جائے، پیسہ کمائے اور ساڈے واسطے سہولتاں کریٹ کرے، ساڈے واسطے سہولتاں دا سبب بنے، ساڑھے گھر دا ماحول اچھا ہو جائے، پیسہ آ جائے، اکانومی اچھی ہو جائے۔ تو اس ماحول کسے جٹاں دے خاندان زمینداراں دے خاندان کسے بندے دے دل چ خیال پیدا ہونا کہ ساڈا بچہ عالم دین ہو جائے، تے میں تے کچھ نہیں آکھ سکتا، میں یہی کہنا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اس تو 5 منٹ دستا پیا اس موضوع تے کہ دوجیاں نو بھی اس طرف رجحان کرنا چاہیے۔ جس ویلے بڑھڑا باپ منجی تے ہوندا ہے نا یا قبر وچ جائے گا تو قبر تو اُرا تے دوجیاں پتران دا بھی نفع ہونا ہے۔ قبر تے قبر تو اگاں صرف اس بیٹے دا نفع زیادہ ہونا ہے جڑا تیرا پتر عالم دین ہونا ہے، وہ تو پتہ لگنا ہے کہ سودا چنگا کیڑا رہا ہے۔ یہ نہیں پتہ لگنا سودے دا کہ سودا کیڑا تھی، یہ ادو پتہ لگنا ہے کہ انگریزی پڑھن والا سودا چنگا رہ گیا ہے یا جنہ دین پڑھیا یہ سودا چنگا رہا ہے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، دین پڑھن دی عمر کوئی نہیں ہوندی، دین کسی عمر وچ بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ اپنے بچیاں نو دین دے علم دی طرف راغب کرو، صرف انگریز نہ بناؤ، نبی کریم سرکار دے دین دا خادم بناؤ۔ کیونکہ ایسا کلمہ انگریزاں دا تو نہیں نا نعوذ باللہ پڑھیا، کلمہ شریف تے ایسا اللہ دے رسول دا پڑھا ہے۔ سو یہ ماشاءاللہ ہونے دے والد دے برائی دس سکتے کہ کتنے فخر محسوس کیتا ہے نا جدو انہاں دا خاندان دا ایک بچہ ممبر تے بیٹھ کے لوگاں اللہ دا دین دس رہے ہیں، یہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں تے صرف اس طرف رہنمائی کر سکنا، لیکن انہاں دی فیلنگز کی نے یہ ہن یا ابا جان دا ہے یا ماں جان دی۔ جنہ بندیاں 6واں کلمہ بھی نہیں ہوندا، تسی 106 بڑے دور دا نہ لیا ہے کہ نہیں دوجے پہلے تے کھلو آ 6 تو بڑا گا لمحہ نہ لے گئے۔
گل دوجے تے ہی مک جاندی ہے، تریجا تے بڑی دور دور کو سیانے جٹ پہ آندے ادھر شاہ جی سنیا تروں نال بھی پاک تے ہو جائیدا ہے۔ میں کہ جی ٹھیک ہے ترائے بھی صحیح آندے تا ہون تے مڑے گل پوچھے بندہ تے جے کھلو دوجے تے ہی رانا ہوئے تے پھر تریجے دی تے گل ہی بڑی دور ہے۔ جس ماحول وچ بندیاں دوجا کلمہ بھی نہیں آندا سیدھا، اس ماحول وچ اس پنڈ وچ اس علاقے وچ اس ماحول وچ اس علاقے وچ اگر کوئی بچہ پورا قرآن حفظ کر جائے اور عالم دین بن کے ممبر تے بے کے بندیاں نواز کرے تے یہ پھر کریڈٹ تے ہے نا، یہ اعزاز تے ہے نا۔ عزیزو ساڑھے بندے بڑے عجیب نے، وہ اس گل تے ماں پہ ان مبارک پہ دین دے ان دن پہ سنیا ہے تو اڈا چھوڑ جرمنی ٹور گیا ہے، مبارک ہے بھائی سنیا ہے تو اڈا چھوڑ دے یورپ ٹور گیا، مبارک ہو بھائی میاں چنگا کام بانی ہے۔ اے مبارک والی گل ہے اصل کہ بھائی کڈے خوش نصیب ہو جنہ دا بیٹا رسول اللہ دے منبر تے بہ گیا، ایڈی وڈی کرسی، اے عزت وزیر اعظم عمران خان دی کرسی اچ بھی نہیں جڑی رسول اللہ سرکار دے منبر دی عزت ہے۔ تو بھائیا اس چیز تے مبارک بڑھ دی ہے، اس چیز تے ناز بڑھ دا ہے۔ تو مڑ بٹیاں ہی چو مولوی کیوں ہے بٹیاں ہو میاں مڑ بٹیاں ہی چو مولوی ہوئے کھرلا ہی چو مولوی ہوئے دوجیاں قومہ دے مڑ ہوندے ران دینے مولوی دوجیاں قومہ ہے اکثر اسیرہ اوین دے ران دے مل دے ران دے انسان تو پوچھئے کھیڑی قوم دے تو 10 دے ران دے کوئی پتلا پینا بعد بندے پیڑا نہیں بھٹی ہوندے جدو انہاں کوڑ کچارا نیا جان مڑ بنے ہوندے سمجھ آئیے کوئی وہ پیڑا نہیں بھٹی ہوندے جدو انہاں کوڑ کچارا نیا جان وہ بھٹی بن جاندے تو جنہاں اور تھوڑی جی ترقی کرنی ہوئے وہ شاہ بن جاندے وہ بھٹی تے اٹلے درجے چوندے تھوڑا جیس تو بھی پیروتاں کریے وہ سمجھ آئی کوئی نہیں مڑ بھی جٹاں دی کاسٹ ہے وہ تاں ہاتھ پایا سی جو چوڑ مارو ہی ہاں تو وہ تے وال ماریے وہ پھر بندے اس میں آردے ٹوڑے عزیز من یہ بڑی اعزاز ہے کسے بھی انہوں نے پورے خاندان اور پورے قبیلے واسطے فخر ہے کہ ایک بچہ انہوں دا اللہ دے دین واسطے وقف ہو گئے یہ اصل کمال یہ اصل قربانی ہے اصل قربانی ہے سارے آن پتہ ہے بچیڑا بندہ پڑھ گیا سکول کالج اس کی اور کوئی نہ واہ لبا تے مل لڑیاں کول تے نوکری لب بھی جاڑی مل لڑے جڑے نہ مار دین تے نہ جیون دین دین جنہوں یہ نوکری دین دین نہ مل لڑے نہ مرن دین دین نہ جیون دین دین یعنی وچلے سان کر کے یہ انی کوئی دین دینے بے نہ مرے نہ جیو یہ تھے کر کے نہیں تے یہ تے موڑ ساڑے کول ہے ہی ہے تو کچھ آران نے لے جاؤں ہے حافظ جدو بھی آؤں ہے کچھ آران نے لے جاؤں ہے ہمیں سمجھ آئی کوئی نہ تو یہ پھر تھوڑا پرابلم تے یہ ظاہر ہے تو تے ہے لیکن بھائی عرفان بٹیا گل نوٹ کر لا جڑے دے حافظ پیشاں پڑتا ہے نا ادوہاں ساریاں ملہ شلہ پیشاں لے جانی ہیں یہ بھی تے گل ہے نا میں جدو مدرسے پڑھتا سا میں اپنے پنڈوں سائیکل تے جاندہ سا تو میں سائیکل ہے 7 میل تے کھڑا کرتا سا یہ تو بس سے بینا تو میں مدرسے جاندہ سا پھر واپس آنا یہ تو سائیکل تے بینا تے گھروں پھر اگلے دن سویرے اٹھنا سائیکل نہ دو کے سائیکل پڑھنا اتھے رکھنا سائیکل تے تو بس تے بینا تے مدرسے میں مدرسے جاندہ رہا کوئی تقریباً سال 6 مہینے دے راؤنڈ اباؤٹ میں ان جاندہ رہا روز اور استادہ میں نے آکھیا بکی روز آن جان بنایا ہوں دے یہی تھی وہ بندہ تو پڑھ لین آڑا ہے اور استادہ نے بھی شگیردہ دے بارے پتہ نہ کہ تو پڑھنے والا بندہ ہے تو اتھے رو پڑھ جائے گا پھر میں اتھے رہے پہ پڑھیا تو بھائی میاں یہ سائیکل جڑا ہے نا سائیکل تو جہاز تک سفر
وہ اللہ دے دین دی برکت نال ہی اے سائیکل تو جہاز دا سفر اللہ دے دین دی برکت ہے، محض اللہ دے دین دی برکت ہے، اے اللہ دے دین دا کمال ہے۔ سو عزیزو اور ساتھیو، ہن او سائیکل چلان دا تے مدرسے جان دا پتہ ہے کی فرق پہ ہے؟ میں نے ایک بندے آکھیا بھئی تقریر کر جاؤ ساڑھے کوڑ ملتان تو اگے، میں کہ ایڈا لمبا سفر میں نہیں کرتا، میں ایڈے لمبے سفر تے بھئی تقریر تے نہیں ہوگا۔ اس آکھیا جہاز تے آ جاؤ، اللہ روم بہ جاؤ، اگو ملتان تو تن لے لانگا تے اسی ٹکٹ تو آن جان دی دینے ہیں۔ میں کہ بھائی میاں تو ٹکٹ جے دیو ہی ہے تے تو لہروں ملتان ال ضرور کرنا ہے، پر لہروں جدی ال کر کھاں تے میں آ جانا۔ وہ سکے جی جی دے دل لے کر لو، اسی تے دینی دینی، تسی جی دے دل لے ادھے کر لو، لیکن ساڑھے کو آ کے 1 گھنٹہ بیان ضرور کرو۔ ہن میں ہر سال اس بندے کو جانا اور وہ ہر سال میں مدینہ شریف دی ٹکٹ دینا ہے، تو میں جائی دے ہوتے کھانا شانا بھی دیں دینے، پیسے بھی دیں دینے۔ یہ کی چیز ہے اس لیے، کی وجہ ہے؟ یہ اس سائیکل تے بے کے مدرسے جاندہ یہ فیضان ہے، یہ فیضان ہے۔ تے میں یہ یقین اچھے گل با جننے دن میں سائیکل تے جاندہ رہا انہی واری میں جاج تے مانے، تو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، جب میری زندگی رہی تے اس کو بعد بہنا ہے، توجہ ہے حضرات۔ سو اے جدو مڑ پیشاں پرتینا ہے نا حافظ اور کام، ادو آ جڑیاں دوڑیاں تو ہڈیاں ساریاں چیزاں تساں بھول جانیاں، ادو تساں آکھنا ہے رام دے چھوڑ بھی مولوی بنا چھڑنے ہے، تے عرفان تے ادھا مولوی ہے تو کچھ ادھا بنایا ہوندہ تے بندیاں ویک کے بھی آکھنا اب مولوی ہے، تقریر ماں میں نہ کرے مولوی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں انہاں بچیاں دی دینی محبت ہوں، بالخصوصا جڑا ساڑھے کوڑی تے پیچھے بیٹھا ہے، اے بچے ساڑھے نہ بڑی محبت رکھ دیں، اللہ واسطے ہی رکھ دیں، اللہ واسطے، اللہ دے دین واسطے ساڑھے نہ بڑی یہ سارے ہی محبت فرما دیں، پوری فیملی آڑے ہی، پورا خاندان ہی بڑی محبت کر دیں۔ انہاں دی ساڑھی سے پہ تقریر دی، ہاں جی اسی اس دن اور دے کدہ ہی نہیں جاندے تے اے اور مولوی کو نہیں سدے تے اے ساڑھی مڑ چکے سیب پہ تے اسی سیب دے حساب نال، سیب دا پتہ ہے نا پنڈا لیا انہوں دا، ہاں جی تو وہ ماشاءاللہ انہیں 10واں سال ہے سان تقریر کر دیں، تو جنہ جنہ سے جیون دے رہے اتنا جر کر دے رہا کہ پچھو موڑا پہ کوئی اور کردہ رہے گا، اتھے تبدیلی کوئی نہیں ہونی، اور ہر شے بچ ہو جائے، اتھے تبدیلی نہیں ہونی، سمجھ آگئی جائے ماشاءاللہ۔ تو میں اس اے پھر بھائیا اے جڑی 10 سالان دی ساڑھا اون جانے نا پیران دا، او دئیے اثر حافظ جڑا ہے، جتھے مڑ پیر فقیر ڈیرے لیندے نا اتھے کوئی نہ کوئی تو مڑ بھائیا کام بانی جاندہ ہے نا، اے او دا اثر الحمدللہ جڑا ہونے انشاءاللہ آگو نسلہ تک جائے گا، ہاں جی۔ سو عزیزہ نے من اے اصل کمال ہے، ہون میں نو تبلیغ میں نہ بھی کرانا تو میں نے یقین ہے کہ میرے حصے دی تبلیغ اور میرا یہ بیٹا حافظ کرتا رہے گا۔ حضرات میں قرآن مجید دی قائد پڑھی ہے، آؤ او دا مطلب تو ان سمجھاواں تے دعا کریے، ایڈا نکا جیا نہیں مطلب ہونا، تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے، برداشت کر جا سوچ، ہاں جی یہ توجہ ہے۔ عزیزان دی وقار میرے اللہ قرآن فرمانے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ دب کے کہیے سبحان اللہ۔ اس آیا کریمہ اللہ نے حضور دے خاتم النبیین ہون دا بیان فرمایا ہے۔ ما کان محمد، اللہ نے قرآن مجید
حضور نو جدوں بھی ڈائریکٹ مخاطب کیتا ہے، گل توجہ نال سنیا جی، ادوں حضور دا نام نہیں لیا، ادوں حضور دا کوئی لقب بولیا ہے، جدوں سن حضور دا تعارف کرایا تو پھر حضور دا نام لیا ہے۔ اس گل دی سمجھ لئی جی، جدوں سن دسیا ہے نا ادوں لیا ہے نام محمد، تو جدوں حضور نو اللہ مخاطب کیتا ہے ادوں اللہ سونے نے نام نہیں لیا، لقب سونا دیا کوئی لقب، جیسا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں یاسین، ہاں یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مزہ نہیں آیا توڑے تے سستی تاری ہے، سستی لا چھڑوئے بیلیاں ہو، تو جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے اس قرآن نو سن کے اللہ دی بارگاہ چکھیا کرو، میرے مالکہ قرآن بھیجن آلیا تو پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہی مطلب ہے نا، اللہ سنیا تو پاک ہے، جدو او دی کلام سنو تے آکھیا کرو تو پاک ہے، جی میں تو پاک ہے تیرا کلام بھی پاک ہے۔ پڑھنے آلے اج فرق ہو سکتا ہے، قرآن اج فرق ہو سکتا، ہاں یہ ذہن اچھ رکھ لینا، پڑھنے والا ہو سکتا ہے کوئی غلطی زیر زبر شد مد جزم شادی کر جائے، بھیجن والے دے کلام وچ کوئی شک جی میرے اللہ نے یہ نہیں آکھیا یا محمد، اللہ فرمایا یا ایوہ المدثر، اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل، اللہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرمایا طٰہٰ، توجہ ہے حضرات ہے، اللہ اکبر، جدو بھی اللہ نے پکاریا سونا نام لیا، میرے اللہ حضرت بولے یا فرماتے ہیں اسم احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمتی کو قرآن میں دیکھ لو، اسم احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمتی کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، جدو خود وحدہ اولا شریک نے خالق کائنات نے میرے پاک نبی دا نام سونا کر کے لے آئے، امتی بھی لوے تے سونا کر کے لوے، لا تجعلوا دعاء الرسول، جی میں ایک دوجہ نے بلائیں دے ہو نا، انج نہ میرے نبی نے بلایا جے، جدو بلاؤ تے سونا کر کے بلایا جے، جی میں آپس سچ بول دے ہو جڑا انج بول لے ہو بے ادبی نال بول دے، جی سمجھ آؤں دی پہ یہ گل دی، جی میں آپس سچ میں بے گفتگو ہو نا تے تسی آن دے ہوئے فلانے ہوئے عثمان ہوئے خالد انج نہ آکھو، حضور سرکار نے وہ خاطب ہونا ہوئے نا تو پھر سونے انداز نہ آکھو، کیونکہ یہ پھر تو سائن جا کیا نا جی میں آپس سے ایک دوجہ نہ دیو، پھر تو سی بے ادب ہو جاؤ۔ ہاں جی اللہ نو مصطفیٰ کریم سرکار نال جدو مخاطب ہونا ہوئے ادو جیڑا ساڈا آپس دا انداز ہے وہ انداز پسند نہیں، کیونکہ اسی ایک دوسرے نال بے تکلف ہاں، اے بارگاہ مصطفیٰ ہے، ہاں جی یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ادب دا تقاضا ہے کہ جدو مصطفیٰ کریم سرکار دی بارگاہ جائیں تو پھر ایڈا سونا نال ہے کہ تیری زبان پہلے پاک ہوئے پھر تیرا دل پاک ہو جائے۔ عزیزان من و دوستان من، میرے پاک نبی سرکار دے نام نو اللہ نے انہیاں عزتاں دیتیاں نے، میرے پاک اللہ نے جس ویلے دھرتی بنائی، اے زمین بنائی، تو اس زمین دے نال نہ کو رسا ہے، ایک گیند دی طرح سینس آن دیئے گول ہے، سینس آن دیئے کہ گیند دی طرح
گول ہے نہ تھلے کوئی اندے پلر ہے نہ اتے کو رسہ ہے جی دے نالے لٹکی ہے نہ اے دے سیڈان تے اسی چھوٹا جیا تمبو تان نہ ہوئے نا تے کلے رسے اے ایسی بہت ساریاں سپورٹاں لاگے پھر یہ اتنی بڑی زمین ہے اندے سجے کھبے کوئی شے نہیں نہ کوئی رسہ ہے نہ کوئی قلعہ ہے نہ کوئی شے ہے ہی نہ اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف سطحت والى الارض كيف سطحت اللہ فرماتے ہیں بندیا ویکھتے صحیح تیرے رب نے زمین کیویں بچھائی ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ویکھ اللہ نے آسمان کھڑا کیویں کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑاں دی میخاں کیویں لائیاں نے اللہ زمین نو بچھایا کیویں بچھایا ہے سجے کھبے سپورٹ کوئی نہیں اتے تھلے رسہ کوئی نہیں انہوں پڑیا کسے نہیں ایک کھلوتی کیویں وہ اتے جو اتنے بندے نے جی آئیں جائیں جندی ہوا آوے نیری آوے آندھی آوے دھوپ ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے آئیں جائیں جندی تو کوٹھے ڈنگے نہ ہوئے دے بندے ڈنگ دے نا ہر شے آئیں جے اے آخر کیوں آئیں جے عزیزہ نے دیوکار اس دی ریزن سماعت کر لو جدو اللہ نے زمین نو خلق فرمایا پیدا فرمایا ہاں جی پیدا فرمایا تو اے جیڑا تیل دا دانا ہوندا اے نہیں کسی قدرت نے اپنی قدرت نے اس نو پھیلا کے اتنا بڑا کر دیا توجہ ہو گئی ہے جدو اللہ نے اس نو خلق فرمایا پہاڑ رکھے سمندر رکھیا اتنی بڑی زمین بنائی بندیاں دن جی ایک گریویٹی دے قانون نال کھڑی ہے میں کہو اے تہاڈی سائنس ہے بنا کر ایک باری اے تیری سائنس ہے تو ایک باری بنا کر گل سن میری اللہ دا پاک حبیب کی دس رہے عزیزہ نے دیوکار جدو اللہ نے زمین بنائی جیڑا بندہ نبی پاک سرکار نال محبت کر دے وہ گل سمجھے گا اور سمجھے گا بھی اور میں پتہ بھی لگ جانا ہے موہ اللہ ویک کے بھئی انہوں سمجھ آ گئی ہے تے اندے اندر حضور دا پیار ودے ہے جی دے نال پیار ہوئے دی کو تعریف کرے تے دل خوش ہوندے نا تو ہیو گلی ویکھی دیئے عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے آقا سرکار مدنی تاجدار سرکار فرمانے جس ویلے اللہ نے زمین بنائی زمین ڈول رہی سی زمین دے اندر اضطراب سی زمین ایک جگہ تے ساکر نہیں سی ہو رہی اس دے اندر تھر تھراہٹ سی زلزلے بپاسر یہ رک نہیں سی رہی اللہ فرمایا جبریل اپنی نور دی انگل نال دھرتی دے سینے تے سونے محمد دا نام لکھ دے زمین ساکے تو جامد ہو جائے گی جی سونے آؤ سمجھ بھی آئی ہیں کوئی نہ اوہ مٹھے آؤ جاگ دے ہو عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے پاک حضور دا نام جبریل نے اپنی نورانی انگل نہ لکھیا دھرتی اتے محمد لکھیا اس میں محمد دے نقش دی برکت نال اتنی بڑی دھرتی نو سکون آگے آئے سو بھائی دو جمع دو چاری ہوندے نے سانو سمجھ لگ گئی اگر اتنی بڑی زمین ہو میرے پاک حضور دے نام نال سکون مل دے جیڑا میرے پاک نبی دے نام دا ورد اپنی زبان تے رکھے گا او دے دل نو سکون مل جایا کرے گا بندے اکثر آندے نا جی سان سکون نہیں ہوتا پیا شاہ جی دولت بھی بڑی ہے مال بھی ہے روٹی بھی لب دی اولاد بھی اللہ دیتی ہے پر جی اے میں پورا سکون نہیں پیا ہوتا انہاں دا نسخہ دستا پیا سکون آئے گا حضور دا نام لیا کر جی حضور دا نام لیندے رہا کرو حضور تے درود شریف پڑھ دے رہا کرو حضور دا نام اپنے گھرائیں چ لکھو حضور دا نام لکھ کے اپنے گھرائیں چ لاؤ کیونکہ اللہ نے اپنی جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھیا ہویا ہے جی میرے عزیزو جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام ہے جنت دے ہر دروازے تے حضور دا جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام ہے کچھ بندے تو پھر اس چیز کو نہیں نہ لائک کر کے با حضور دا نام لکھیا ہوئے تو اندر مٹا دیو حضور دا نام صرف محمد ہوئے تو پھر برداشت بھی کر جاندے نے جی یا محمد ہوئے نا پھر بندیاں تو برداشت ہے
یا رسول اللہ لکھیا ہوئے تو وہ کچھ بندے جڑے نے وہ انہاں تو برداشت نہیں ہوتا. میں اگے بھی پیاندا سا بندے آندے نے جی فرقہ باریت والیاں تقریراں نہ کیتا کرو. سیانے بندے سن. میں کہ یار مین سمجھ نہیں آئی تو تہاڈی گل دی. جی کیویں؟ میں کہ یار یہ گل انہاں نال کرنی چاہیے جڑے فرقیاں والے نے. اہل سنت کوئی فرقہ تے نہیں نا. فرقے والے نہ آکھو نہ فرقہ واریت کرن. اہل سنت فرقہ نہیں کوئی جماعت ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت و جماعت نے. اہل سنت جماعت نے. لہذا فرقے والے نہ کھو کوئی فرقہ ہے کوئی فرقی ہے بس نہ کرو. اسی تے فرقے ہیں نا. لہذا سانو یہ ساڈے نال یہ ساڈا مسئلہ ہی نہیں. یہ مسئلہ فرقیاں دا ہے. کوئی فرقہ ہوئے تو وہ فرقیاں والے جانن تو انہاں دا کام جانن. اسی تے اہل سنت تے ساریاں نوں منن والے ہیں. ہاں جی اسی وچلے ساڈی فرقی کدی بھی نہیں گھومدی. حضور دے صحابہ نے بھی منن والے ہیں تے حضور دے آل نوں بھی منن والے ہیں تے سرکار نوں بھی منن والے ہیں. اسی تے بھائیا ایڈے منن والے ہیں اسی تے دھکے شان بھی من لینے. تے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے. اس تو بعد اور ساتھ تو سنیا تو کی منواؤ جی. اوتھے کدی سنیا میں 7ویں میل تو پرلے پاسے کدی ایکسیڈنٹ ہویا سڑک تو لگا تو کسی سیانے بندے کیونکہ یہ بھی ان کاروبار ہے. جھنڈا ایک چلاؤ تو 8 کپڑے لا کے بہ جاؤ یا باڑے پا کے بہ جاؤ تو بندے لگ دیا نیاز سنی مڑ ساڈے دے چھڑ دین کوئی بھی کرما والا ہی ہونا. جنہوں کوئی نہ مننے سنی انہوں بھی من دیں. آئے سنی آؤ تہاڈی منن دی عادت تو صدقے جاواں. او جی اوتھے کسی ہو چلا ہے لگ دیاں ویکھیا ہے کوئی نہیں تے تسی جی انہوں ویکھیا ہے ایتھے کسے بزرگ دی مزار ہے کوئی نہیں نا. جس لئے اساں مر گئے پچھلے آکھنا ہے کوئی کرنی آڑا ہے. سانتے موڑ پتہ ہے نا اساں مر گئے تو پچھلے روایت بنانی ہے میں کوئی کرنی آڑا ہے اور نہ ہندہ تے تھے کیوں عرش ہے ہوڑی نہ بیڑ روڑکاں لگی ہیں نے دیگاں پیاں پک دیئے نے کیے تھے. توجہ ہے جی کوئی شے ہے وہ کسی ہوتے جھنڈا چلایا کی ہوئی اور نجی تے ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے تے گورنمنٹ ماں کو ٹھیکے چی دے چھڑے کرے با سڑکاں دے نالے بھی بنا چھڑیا کرن تاکہ روڈ مکمل ہی سیب ہو جان ایکسیڈنٹ والا خطرہ ہی ختم ہو جائے. جنہوں سڑک بنائن دا دیو نالے بھی دے چھڑیا کرو با جناب نال نال توڑتا ہی ہر روڈ تے 20-25 دکے شاہ بھی پا چھڑو گے جی کو سمجھ آئی کوئی نہ گل دی. باہر روڈ 25 دکے شاہ کیوں جی یہ جی روڈ سیفٹی ہے پاکستان دی. اے پاکستانی قوم دی روڈ سیفٹی ہے. اے تے ساڈا عالم میں منن دا بھائی اسی تے اون بھی من جانے ہیں جن منن دی لوڑ ہی نہ ہوئے. ایڈے منوں کہ ہاں سی سنی جڑے ہیں مڑ بھی کچھ آنا کہ جی تسی نو مندے تو اسے میں غلط ہی آکھنے اسی تے بھائی انہاں بھی مننے ہیں جنہاں دی لوڑ کوئی نہیں. سنیا ہو میری یہ ریکویسٹ سنیا کرو منن والیاں شیاں منیا کرو. سنیا ہو جنہاں منن دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نہ منیا کرو. یہ توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں. انہاں کو مہربانی کریا کرو. انہی کو یہ حالت یہ ہوندی ہے میں اکثر سنے دا رہنا گل بھائی وہ ایک مجذوب جا بزرگ سی انہیں پیچھے منڈے لگ گئے انہوں چھیڑن تنگ کرن. اس نے کہا منڈے میں بڑا تنگ پہ کر دیں. اس نے کہا بھئی پتراؤ تسی میرے مگر بجے ہو پرلی گلی ہے مٹھائی بھی بنی دی بچے باجو وہ ایک لنگیا ہوندے کو دو جا بھی بچے ٹردے بھی جاندے تے اعلان بھی کردے جاندے پنڈاں والے مٹھائی جے مٹھائی جے وہ ادے پجدے جان سے کافی بندے بچیاں دے پیچھے مڑ تھوڑے جے کچھ ادھیڑ عمر ادھیڑاں دے پیچھے وڈے وہ سارے ٹر پے وہ بھی ٹر پیا. انہاں نال کو بیلی کھڑا ہو سکے یار تو تے آپ جھوٹ کڑیا ہے تو کی لین جاؤں گا. اس نے کہا یار سارے جو جاندے پہن ہو سکتا ہے وڈیندی پہ ہی ہوئے جی کو سمجھے کچھ سارے جو جاندے پہن یار ہو سکتا ہے انجی گل ہوئے. ساڈا ہے وہ عالم اسی آنے بھئی یار ہے تے ساڑیاں آنکھاں دے سامنے ہی بنیا شاید تھے کوئی نہیں پر سارے جاندے نے ہو سکتا ہے یار کو اتھے فیض ہوئے. لہذا وہ لگ دیا ہونے چھ نقص بھی کیڑا ہے جی سمجھ آگے کوئی تو چلو دار بھی گلے با چھڑے کی ہو جانا ہے.
وہ انج اسی جناب اسی اے وہ پھر چیزاں جڑیاں نا وہ کریٹ ہوندیاں جاندیاں ودیاں جاندیاں نے اور وہ ترقی کر جاندیاں نے اور وہ پھر ایک مکمل جڑا ہے نا وہ سیٹ اپ ڈیولپ ہو جاندہ ہے تو کوئی نہ کوئی ویلا بندہ بھی لب جاندہ ہے جڑا اتنے بکا بہ جاندہ ہے. انج ساڑھے جڑے نا وہ مرکز کیمپ پہ ہوتے ہیں. جی سمجھ آ گئی ہے سونے آؤ اے اعتقادی کمزوری دی علامتاں نے دین تو دوری دی علامتاں نے اور علماء دین دی سنگت تو دور رہن دی وجہ تو لوگاں دے اندر ایسے وہم پیدا ہو جاندے نے جنہ دی وجہ تو لوگ وہم دی بیماری دا علاج کرن واسطے ایہو جیاں جگہ تے بھی وہ پھر جان لگ دے. اس تازہ واردات تو تسی اندازہ کرو با ہن اے حال ہے تے پڑھے لکھے دور گنیا جاندا ہے نا با ہن تے جی پڑھیا لکھیا دور ہے تے جس لئے انپڑھن دا دور ہو سی اس لئے کی عالم ہو سی اس ویلے کی حالت ہو سی اس لئے کی کیتا ہو سی بندیا. عزیزان من رسول اللہ سرکار دا دین سکھو اور رسول اللہ دے دین تے عمل دی کوشش کرو انہاں چیزاں منو جنہاں اللہ دا قرآن منوا گیا ہے. جی میرے عزیز میرے دوست اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھیا ہے. جنت دے ہر دروازے تے لکھیا ہے جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے حضور دا نام لکھیا ہویا ہے. اللہ اللہ جنت دیاں حوراں دیاں پیشانیاں تے حضور دا نام لکھیا ہویا ہے. ایتھے گلے جڑے آندے نسی اس مسیح تے بھی نہیں جانا جتے حضور دا نام لکھیا ہوئے وہ مڑ جنت کی میں جان گے کیونکہ جنت دی تے ہر شاید ہے حضور دا نام لکھیا ہوئے. عزیزان محترم میرے پاک نبی سرکار دے نام تو صدقے جاواں میرے اللہ نے قرآن فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ حضرت فرمانے نے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے مرد بھی باپ نہیں. جی غور کر لو یہ جملے دے غور فرمو. اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم عربی چ رجل صدے نے بالغ تے عاقل مرد پتر اللہ حضور نو دیتے نے بیٹے ہیں حضور کو اللہ انہوں نے بالغ نہیں ہون دیتا یہ اس نے حکمت ہے. اللہ نے بیٹے دیتے ہیں حضور سرکار دے ایک بیٹے دا نام قاسم ہے قاسم جنہ دی وجہ تو حضور نو ابو القاسم آکھیا جاتا ہے. حضور سرکار دے ایک صاحبزادے دے نام عبداللہ ہے جنہ دا لقب طیب تے طاہر سی بعد علماء نے طیب تے طاہر بھی بیٹے لکھے. حضور سرکار دے ایک صاحبزادے دے نام ابراہیم ہے جنہیں سب تو آخر تے وصال فرمائے ابراہیم ابن رسول اللہ پیدا ہوئے نے رسول اللہ سرکار دے صاحبزادے ابراہیم روایات جاتا ہے حضور مدینہ شریف جی وہ محلہ موجود ہے اوالی اس محلے دا نام ہے اوالی. اگر آپ جاؤ تو اس محلے وچ بھی جا سکتے ہو بالکل ڈھونڈ کے اتنے بڑا ایک پاکستان دا اچھا ہوٹل بھی پاکستانی ہے دکھانا بڑا اچھا ملتا ہے اوالی. حضور سرکار دے بیٹے اوالی اپنی دایا کول رہندے سن جنہاں دے گھر حضور سرکار دے بیٹے سن وہ لوہار سن لوہے دا کم کرتے سن. انہاں کو حضور سرکار نے اپنا بیٹا ابراہیم انہاں کو تھا اطلاع حضور کو لائی کہ ابراہیم بیمار نے حضور تشریف لے گئے تو حضور نے اپنے پتر نے جوڑی چ رکھیا تو حضور رو رہے سے. پتران نال پیار کرنا تے سنت مصطفیٰ ہے اولاد بڑی محبوب چیز ہوتی. میرے آقا سرکار دی آنکھیں چو اتھرو سن تے صحابی ویکھ کے تے کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی روندے ہو. میرے پاک نبی فرماتے ہیں البکاء من الرحمہ رونا تے رحمت دی نشانی. حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد دا دکھ محسوس کرنا اے تے رحمت دی نشانی. میرے آقا سرکار ایک بار امام حسن سرکار تے حسین پاک نو چم رہے سن تو ایک صحابی نے وکھیا تے انہاں کہا اتقبلون الصبیان یا رسول اللہ تسی بچیاں چم دے بھی ہو.
یعنی یہ عرب دے معاشرے میں یہ چیز بھی معیوب سمجھی جاندی سی. میرے پاک نبی سرکار چھوٹیاں نال بڑی شفقت فرما دیا ہے. حضور چھوٹیاں محبت فرما دیا ہے. اور انج حضور نے اپنا پتر جوڑی چ رکھیا ہے اور میرے آقا سرکار دیا کھائیں جو اتھرو گر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور اپنے بیٹے نے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں بیٹا ابراہیم میں تیرے فراق اچ مغموم ہاں. یہ لفظ نے حدیث ہے. حضور فرما دیں بیٹا ابراہیم میں تیرے فراق اچ مغموم ہاں. اللہ اکبر. حضور دے آخری بیٹے سن جڑے فوت ہو گئے. اگر جناب اور دی توجہ ہوئے تو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا. حضور سرکار دی شفقت ویکھو ساڑے نال. جدو آپ دے بیٹے یہ فوت ہوئے نا تو اما عائشہ صدیقہ رسالہ کشیریہ چ امام ابو القاسم کشیری لکھ دن کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر نبی نے اللہ ایک دعا عطا کردہ ہے. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ دعا میں نے دیتی ہے جی. باقی دعا مال نبی اپنی مرضی نال منگ دین تے اللہ قبول کردہ ہے. ایک دعا اللہ گفٹ کردہ ہے کہ دعا ہے جس لے منگو گے قبول ہوئے. تے اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دعا منگو خان اللہ تو ان پتر دے وے. نبی دعا ماں منگ دے رہے ہیں رب حبلی من الصالحین. اللہ دے نبی دعا ماں منگ دے رہے ہیں. دعا ماں پتر منگنا دعا ماں وچ اے انبیاء دی سنت ہے. عزیزان دی وقار ملکن میرے نبی سرکار کی فرما دے رہے ہیں جڑا عاشق رسول بیٹھا ہے وہ اپنے عشق دی ریزن سن لوے کہ اسی حضور نال عشق اتنا کیوں کرنے ہیں. اور بھی بہت ساری وجوہات نے لیکن ایک وجہ ہونا چاہیے بھی ہے یہ یاد کر لو. یا رسول اللہ دعا کرو اللہ تنہوں بیٹا عطا فرمائے. میرے پاک نبی فرماندے نے عائشہ اللہ نے وہ دعا میں نو بھی عطا فرمائیے میں اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے. یا رسول اللہ وہ دعا کدو فرماؤ گے؟ فرمایا عائشہ حشر دا دن ہوئے گا میرے گناہگار امتی دوزخ وال جان لگن گے میں اپنے رب کے دعا کروں گا اللہ سونیا میری دعا دا صدقہ گناہگارانو جنت عطا فرما دے. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے پاک نبی سرکار دی. کیا مرتبہ ہے میرے پاک حضور دا. تاں واسطی تیانے بیلیا نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری. کیونکہ رشتے اتنی دیر نے جنی دیر تک قبر اچ نہ ٹر جائیے. قبر اچ بندہ ٹر جائے مٹی پا کے گھر ٹر جان رشتے دار بھول گئے. یہی تو میاں محمد بخش صاحب نے گل کیتی ہے. آپ فرماتے نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری. عزیزہ جی میں تیرا بھائی فدا چلا گیا میرا عزیز میرا یار ٹر گیا ہے. اے میاں صاحب ہی ٹر جانا ہے بس کوئی اگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے. میاں صاحب فرماتے نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری. اکبر میرے عزیز جانا تے سارے ہیں کوئی اگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے کوئی بڑھاپے وچ جا رہا ہے کوئی جوانی وچ جا رہا ہے. کدوں کوئی بیماری ہے ساڈے سیار نو. عزیزم فدا حسین کوئی بیمار تے نہ ہویا وہ بندے آندے نہیں بیمار ہوواں گے بڈھے ہوواں گے. بیمار کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں بالکل تندرست ہے. لیکن جدوں میرے مالک دی مرضی آ گئی بس بھئی تیری مک گئی آ جا. نہ پیسہ روک سکتے نہ پیار روک سکتے نہ رونا روک سکتے. بیلیا جان والے مڑ کے نہیں آؤں دے بس یاد رہ جاندی ہے. ساڈا عزیز
یاد تے ہے یاد کرنے میاں ماں یاد کر دی ہوئے گی بہنا یاد کر دیا نے برا یاد کر دینے بتیجے یاد کر دینے پر جان والے مڑ کے نہیں ہوں دے جان والے دا سفر لمبیرا ہوندہ ہے اللہ اللہ میاں اے تے گل میاں صاحب بیان کیتی ہے تے آپ فرما دینے کالیے کوئلے وقتے کویلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی نہ وس تیرے نہ بس میرے نہ بس تیرے نہ بس میرے یہ کدی پیسے نال یار بچدے ہون بندہ مرن کوئی نہ دے وے یہ کدی دولت نال بھرا لب دے ہون بندہ قبرچ کوئی نہ ڈالے لیکن ویلیا گل تے یہی بن دیئے نہ وس تیرے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی اللہ اللہ جڈا بھی پیار ہوئے قبر جتھا نال اتار کے نواں کفن پہنا کے ہتھاں نال مٹی ڈال کے منگ دعائی گھراں ول جا دے تے پھر نہیں باندے پھیرا منگ دعائی گھرانو جا دے تے پھر نہیں باندے پھیرا پیار تے اے نہیں ہوندہ ہے جدو کوئی پیارا ٹر جائے انج لگتا ہے جویں دنیا اجڑ گئی ہے جویں ساڑی دنیا دھیری ہو گئی ہے اللہ اللہ میاں صاحب فرماندے نے اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتی جدو یارا عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے نبی سرکار دا پیار دے ویک ہر بندہ دعا مام جدو بھی کر دیو یہ ہم دیو شاہ جی ساڑھے واسطے دعا کرے شاہ جی ساڑھے واسطے دعا کرے میں بھی توڑے واسطے بھی کرنا اپنے واسطے بھی کرنے آسی دعا اپنے واسطے کرنے تے حضور نو جڑی دعا خالق کائنات دیتی ہے حضور بچائی کی دے واسطے آج جیسے حضور نال عشق دا دعویٰ کرنے ہیں نا یا عشق مصطفیٰ کریم دا مظاہرہ کرنے ہیں یا عشق کرنے ہیں تو یہ حق بندا ہے ساڈا کیونکہ حضور دے ساڈے تے احسان ہی ایڈے جی عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے پاک نبی سرکار نے میرے آقا سرکار فرمایا عائشہ میں اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی میں صدقے جاواں سونیا تیری امت نال پیار اللہ اکبر جدو میرے گناہگار امتی جہنم میں جان لگن گے میں اپنی دعا پیش کرانگا اللہ حضور دی دعا دا صدقہ ساڑھا بیڑا پار کرے گا میرے اعلیٰ حضرت تاہی تے فرما دینے ایک میں کیا اور میرے جڑے اردو سمجھ سکتے ہیں نہ واسطے باقی ہیں میں کہ میاں صاحب دی گل سمجھاتی اردو تا جڑے اردو سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت فرما دینے ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقتی کتنی ایک میں کیا یا رسول اللہ میرے گناہ ہی کنے کنے جلے تو سائیں ایک باری آس کے تکڑے گناہ ماتے آپ پہ سڑ کے سا ہو جانے
اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا، ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، پیار دی سمجھ لگ گئی، پیار دی سمجھ لگ گئی، بیلیا اساں دے مٹی پا کے مڑے ہونا ہے، پر مدینے والیاں اوکھے ویلے قبر وچ آ جانا ہے۔ یہ پیار دی وجہ ہے کہ جدو اساں واپس آ جانا ہے ادو سرکار قبر وچ آ جانا ہے۔ پیار دی سمجھ لگی کہ نا؟ عزیزان من و دوستان من، حضور نو اللہ نے پتر عطا فرمائے نے، بیٹے ملے نے حضور دے، جویں حضور افضل نے، حضور دے پتر بھی افضل نے۔ یاد فرما لو میرے پاک نبی سرکار نو اللہ نے بیٹے دیتے نے، جوان نہیں ہون دیتے۔ علماء کی لکھ دینے دی حکمت، جی میرے حال تھارے دھیان کرو، میرے حال توجہ کرو، اے یاد کرنے والی گل ہے۔ اللہ پتر دیتے نے، ایڈا پیارا محبوب جی دے واسطے کائنات بنائی ہو دے پتر اللہ جوان کیوں نہیں ہون دیتے؟ اللہ کیوں نہیں پتر جوان ہون دیتے؟ دیاں حضور دیاں شادیاں ہوئیاں، انہوں نے بچے ہوئے، حضور سرکار نے پتر کیوں جوان نہیں ہوئے؟ اے او بھی بندے سن لین جڑے اپنیاں بیویاں نو اس گل تے تانے دیندے رہندے تیرے حال دیاں ہی ہوندیاں، کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اے عورت دے وس دی گل نہیں کہ اندے پتر ہوئے یا دی ہوئے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تے رب دی مرضی ہے بابا۔ اس گل تو کسی عورت نو تانا دینا جہالت تو سوا کچھ بھی نہیں۔ بڑا بدبخت آدمی ہے جڑا اس وجہ تو کسی بی بی تانا دیندے کہ تیرے حال دیاں ہوندی، دی دے وے پتر دے وے، اس رب دی اپنی خدا ہے۔ عزیزان من و دوستان من، اللہ پتر دیتے نے، جوان نہیں ہون دیتے، جے جوان نہ ہون دیتے تے دیتے کیوں نے؟ جے جوان نہ ہونے تے دیتے کیوں نے؟ تے جے دیتے نے تے جوان کیوں نہیں ہوئے؟ عزیزان من سمجھ لو، یاد کر لو، دیتے اس واسطے نے کہ کوئی یہ نہ کہ محمد عربی الپتر ہوئے نہیں، تے محمد عربی اچھے صلاحیت کوئی نہیں، او پتران دے قابل کوئی نہ ہے، دیتے اس نے سونیا تیری ذات اچھ کوئی یہ بھی نقص نہ کٹے۔ اللہ اکبر، سونیا دیتے اس واسطے نے کہ کوئی یہ نقص نہ کٹے۔ اللہ سونیا جے دیتے نہیں تے جوان کیوں نہ ہون دیتے؟ اللہ فرمایا جوان تے بالغ اس تو نہیں ہون دیتے۔ یہ حضرت ابراہیم دا بیٹا اسحاق نبی ہوئے، اسحاق دا پتر یعقوب نبی ہوئے، یعقوب دا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی ہون، اگر حضرت داؤد دے بیٹے سلیمان نبی ہوئے، میرے محبوب دا پتر نبی نہ ہوئے، اے رب نو گوارا نہ ہو سکتا، اس تو جوان نہیں ہون دیتے۔ اجے گل مکی نہیں، اللہ فرمایا سونیا دیتے اس تو نے نقص کوئی نہ کٹے، جوان اس تو نہیں ہون دیتے کہ سونیا جے نبی نہ بناوا، اے من گوارا نہیں۔ اللہ نبی بنا دیندہ تے پھر کی سی؟ فرمایا او دنیا والیو، مینو اپنے نبی تو بعد نبی دا پتر بھی نبی وارا نہیں کھا سکتا۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھو کہ نا؟ اللہ نے ونڈ کر دیتی کہ نبی دا پتر بھی نبی تو بعد رب نو نبی نہیں وارا کھاندا، تے رب بھی آڑا کانا کی میں اللہ نو نبی تو بعد نبی وارا کھا سکتا ہے۔ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ سمجھ سکیو جدو رب نو نبی دا، اور حضور خود فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم لکان نبیشن، اگر میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے نبی ہوندا۔ یہ حضور دی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ہوندا، جوان ہوندا تے نبی ہوندا، ہائے ہائے میں صدقے جاواں، خالق نے جوان نہیں ہون دیتا،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سونیا تیرے تے نبوت دا بوا بند کر چھڑیا ہے. جدو محمد عربی دا پتر نبی نہیں ہو سکتا تے قیامت تک کسے ماں دا پتر ہون نبی ہو سکتا. اتھے اللہ پاک نے مور لا چھڑی ہے. حضور پاک سرکار تو بعد کوئی نبی ہو سکتا. وجہ اے وجہ سن لو سنے آؤ. نبی ادو آندا جدو اگلے نبی دا دین تے قانون تے وقت تے حیات انہاں دا ٹائم مک جاندا. جدو انہاں دا ٹائم مک جاندا سی نا نبوت انہاں دی دعوت سلسلہ ختم ہو جاندا تے اللہ پیچھو نواں نبی بھیجدا کہ اگلے نبی چلے گئے نے. بندے آتے نا نبی چلے گئے تے پیچھو اور آ گئے. توجہ ہے جی. نبی گئے حضرت ابراہیم گئے, جناب اسماعیل آ گئے, جناب اسماعیل تو بعد حضرت اسحاق آ گئے, حضرت اسحاق تو بعد حضرت یعقوب آ گئے, حضرت یعقوب تو بعد حضرت یوسف آ گئے. آگے چلتا گیا سلسلہ جناب حضرت موسیٰ آ گئے, حضرت عیسیٰ آ گئے. نبی آندے رہے کیونکہ اگلے جاندے سن تے پچھو آندے سن. سنو نا یاد کر لو. فرمایا لوگو نبی جاندے سن تے تاں آندے سن جیڑا توانو دیتا ہے ہوتے ہے ہی تو اڈے ویچ پھر پچھو نبی دی لوڑ کری رہی. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ حضرات؟ اے میں نہیں کہہ رہا کہ حضور ساڑھے بیچ نے. اللہ قرآن نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُول. جان لو رسول تو اڈے بیچ موجود. توجہ ہی حضرات کے نا یہ یاد کر لو نہ حضور دا زمانہ مکیا ہے. ہاں جی سن لو سمجھ لو. جدو بھی کوئی اللہ دا نبی بندہ کوئی بھی تو اڈے میں اسی فوت ہونے آنا تے بندے دی روح کڈی جاندی ہے. بس تقریر مک گئی آخری گل کر رہا. روح دی کڈی جاندی ہے تے دو قسمہ دے فرشتے. گھنٹہ تو ہو گیا. اچھا بٹی صاحب کنا ٹائم ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پندرہ منٹ بٹی صاحب دے نام تے اور کرا گے. توجہ ہے حضرات. وہ سال بعد آتا ہے تے آتا ہے 12 مہینے دی تقریر کرو. ہاں ساری ساڑی کسر ٹکٹ دو. ٹھیک ہے توجہ کرو جی توجہ کرو. میں ان دی بھی گل مننی ہے تے تہاڈی بھی مننی کیونکہ ویکھنا ہے نا باگو بندے سن کتنا سکتے ہیں وہ دے حساب نالی گل کرنی ہوندی تے اے بھی پیارے وچلے سانی کام رہے گا تو انوی تکلیف نہیں ہوندی تے بھی راضی ہو جائے گا. پریشان نہیں ہونا کوئی. سنیے جدو میں تسی کوئی بھی فوت ہوئے نا یہ بندہ ہوئے نا نیک تے عزرائیل جڑا ملک الموت نے انہاں دے نال نیک فرشتے جنتی آوندے نے. مرن والا گناہگار ہوئے تے فرشتے آوندے نے جہنم والے جڑے او دی روح نو ایک دوزخ چوں سلاخ لے کے آوندے نے اگ دی تے او دی اتے کھلوندے نے میت دے تے عزرائیل اینج کر کے روح کٹ دے تے او اگے لوہے دی سلاخ کر دیں تو او دے اتے چڑھا دیتے. او فرشتے اینج کر کے گزر دینے تے پہلے آسمان والے پوچھ دینے یہ کون گناہگار مریا ہے جدی ایڈی بو آ رہی ہے. او 10 دن فلانا بندہ مر گیا. تے جدو نیک بندے دے فوت ہونے دا وقت ہوندا ہے نا تو ملک الموت ہوندے تے جنتی فرشتے ہوندے تے انہاں کول جنت دا حریر ہوندا ہے. ایک کپڑا ہے حریر جنتی سفید. ملک الموت سامنے کھلوندے نے اور میت نو کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تے روح آپے وجود وچوں باہر نکل آندی. عزرائیل انہوں وصول کر دینے اور او اگے فرشتے جڑے نے او اگے اور حریر دا کفن کر دین روح دے وچ لپیٹ کے تے مشک تے امبر نال سجا کے جدو جلوس دی صورت وچ ٹر دین تے پہلے آسمان والے پوچھ دین اج بڑی خوشبو آ رہی ہے کون فوت ہوئے. جبریل اعلان کر ملک الموت اعلان کردا ہے کہ اج فلانا مومن آدمی فوت ہو گیا. اے مرن دے بھی پروٹوکول نے بھائیا. مرنا بھی سارے ایکو جہا نہیں ہوتا. مرنے دے بھی بڑے فرق ہے. تو مرنے دا انداز ڈیپینڈ کرتا ہے تو اسی زندگی کیویں گزاری.
سو وہ ہن جس دی بھی پھر روح لی جائی جاندی ہے ایک تھان تے نہیں رکھیندی قانون ہے وے کہ جے کڈیے برے بندے دے جسم وچوں تے جیڑی او دے جسم تو بھی بیڑی تھان ہے اوتھے رکھو یعنی جہنم اس نو سدے نے سجین اس مقام دا روحانی مقام دا نام ہے سجین جتھے گناہ گاراں دیاں روحاں رکھیاں جاندیاں نیک آدمی لی جائی جاندی ہے تے اس روحانی جنت دا نام ہے علیین وہ اتھے رکھی جاندی ہے کیونکہ وہ دے وجود نالوں بھی افضل تے اللہ تھا ہوندی ہے جدوں حضور سرکار دی باری آئی ہن روح تے کڈنی سی کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت دا اطلاق حضور تے بھی ہونا سی روح تے لینی ہے لیکن ہن سوال یہ ہویا باگے جنہ دیاں بھی کڈیاں یا گناہ گار ہے یا نیک ہے نیکاں دیاں علیین وچ تے گناہ گاراں دیاں سجین وچ اے دے ورگا نہ کائنات وچ کوئی اگے حبیب آیا ہے نہ اس تو پاک وجود بنیا ہے مالک آئے رکھنی کتھے وے میرے آقا فرماندے میری روح نکالی جائے گی لیکن رد اللہ علیہ روحی جبریل کٹن گے اللہ دا حکم آئے گا اتھے ہی دوبارہ رکھ دے کیونکہ اے دے تو اچھی شاید رب نے کائنات وچ بنائی کوئی نہیں توجہ ہی حضرات آپ نے روح سرکار دی مڑ اتھے ہی لوٹا کے رکھ دیتی گئی ہے جسد مصطفیٰ چو نکال کے دوبارہ اتھے ہی جی میں نیند نکل دیئے تے اٹھ لیا واپس آ جاندی ہے انجی حضور تے ایک لمحے واسطے روح مبارک جدا ہوئی ہے پھر حضور سرکار دی روح پاک نو اسی طرح آپ دے وجود وچ رکھیا گیا ہن حضور اپنی قبر وچ روح مال جسد قبر دے اندر آپ نو حیات حاصل ہے یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ حضور نو قبر دے اندر روح مال جسد زندگی آپ سرکار دی موجود ہے بھائی میرے حضور ایک باری گئے نے ساڈے وچ معراج تے روح بھی تے جسم دو میں حضور سرکار دے ایک باری گئے نے تے 18 سال لنگ گئے تے جیڑی کنڈی ہلدی پی آئی نا وہ اتھے ہی رہی آئی کیوں کیونکہ جان جو نکل گئی جان نکلتا ہے تے ہاتھ جتھے ہوئے اتھے ہی رہا رہا ہے منہ باندھے سے دکار چھڑی دے مرن والے دا جان نکل گئی تے جتھے ہویا اتھے ہی رہ جانا جلدی کر کے بند کر دیو حضور نکل گئے تے زمانے دی جان نکل گئی حضور واپس آئے زمانہ پھر چل پڑا تے جے ہون چلدا پیا تے دا مطلب ہے حضور ہون بھی ساڈے وچ موجود ہے نے تے چلدا پیا نا میاں مسئلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی اجے بھی حضور ساڈے وچ اچھا یہ دے اتے میں ایک دلیل دیندہ رہنا تو ان پھر سمجھا رہے ہیں بندے آدھیں جی یہ دی دلیل کی ہے حضور ساڈے وچ نہیں سن وہ دلیل دیو جڑی ساڈے ذہن وچ بہ جائے سادہ جی گل ہے ڈیڈو کی ہے ہی کوئی نہیں اگلیاں امتاں گناہ کر دی ہیں تو انہاں دے منہ بدل جاندے ہیں تواڈے ساڈے کیوں نہیں بدل دے گناہ اسی انہاں تو ریس سے چگے لگ گیا بڑے کر دینا ان کو زیادہ گناہ گار لوگ اس ویلے گناہ ماں دی اتنے وسائل ہی نہ جتنے ان گناہ دے وسائل گناہ ماں دیا انہیاں سہولتیں ہی بندیاں اس لئے نہ جنہیاں گناہ کرن دیا سہولتاں ہون بندیاں لبیاں نہ اتنا سود سی توجہ ہے جی نہ اتنا سود سی نہ اتنا زنا سی نہ اتنی چوری سی نہ اتنا شراب سی تھوڑا جا کنڈا تو لڑانا حساب حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تھوڑا جا وعدہ گاٹا کرنا صرف تاجری کر دیا ہے نا وعدہ گاٹا تے بستیاں الٹ دیتیاں جان دیا ہیں ساڑھے جاٹ لگ دین بے ایمانی کرن سارے نہیں جیڑے سرگی منجی وٹ دینو بے ایمانی بکر دے ہوندے نے اور وہ تاجد بڑے کیس تو مشین لائی بیٹھے ہوندے وہ سمجھ آئیے کوئی نا وہ جو تجد ویلے مشین آلے نہ دن ساڑھے آل سویرے آمیں انہاں نے پرابلم کی ہے وہاں دن گلی ہوئے تو باری ہوندی ہے جی سمجھ آگئی نا انہاں بے ایمانی کی تھی انہاں گلی بھی ڈالے جی دے کو لگا لے گئے انہاں کہا تو پانی لا لکھا یہ تے صرف ترے لے تو پانی لا لکھا کنڈا ساڑھے ہی نہیں انہاں اتھے بے ایمانی کر لے اتھو چکیتی تے گئی میلے چھے انہاں کہا جو مرضی ہے کر لو جنہ مرضی ہے دڑا مار لو اسامی تاگا مار نہیں چولان لیا ہاں
او پڑے تو پیر تو لگی ہے توڑ تھی بے ایمانی لگی گئی کسے تھان تے بھی گھٹی نہیں بے ایمانی چینہ اضافہ ہو گیا بے ایمانی دا یہ عالم ہے کہ بے ایمانی ایڈی ترقی کر گئی ہے کہ میں جاواں یا تواڈے چوں کوئی بندہ جائے فروٹ دی پیٹی امباں دی لوے منڈی چوں تو انہوں بھی پتہ ہے جڑے اتے نے تھلے والے اونج دے دین والے نے بھی پتہ ہے جڑے اتے والے نے تھلے والے اونج دے اچھا سن دوہاں گھراں پتہ ہے بھئی اندے چ بے ایمانی تے اسی دوویں گھر یہ گل ہی کو نہیں کردے میں کیوں کیتا ہے ساڈے چ بے ایمانی بزنس بن گئی یعنی بے ایمانی ہن بے ایمانی رہی نہیں بے ایمانی ان کو بندہ نوٹ ہی نہیں کرتا انہوں نے ٹھیک ہے بے ایمانی چل دی بھائی لینا لینا بھی پتا ہے دینا بھی پتا ہے بے ایمانی ٹھیک ہے چلو شراب عام ہے جوا انہیں گناہ کرنے ہیں نہ شکل بگڑ دی نہ صورتاں تبدیل ہو دیا نہ پینڈ مودے ہوں دے یہ دے تو چوتھا حصہ بھی ٹھاک لے کر دیا ہے تو انہوں نے تبدیل ہو جان دیا ہے بستیاں الٹ دی دیا جانے کیوں اس دی ریزن کی ہے میں تے نہیں نہ دسی اللہ قرآن ہے دسی اس دی ریزن کی ہے عزیزہ نے دی وقار اس دی ریزن ہے میرے اللہ فرما دے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تو انہوں کی بھی عذاب آ سکتا ہے تو آڈے وچ تو آڈا نبی موجود ہے سونے او سمجھ لو اگے جس بھی قوم تے عذاب آیا ہے نبی قوم چون نکل دا سی پھر عذاب آؤں سی تیرے تے عذاب اس تو نہیں آؤں تیرا نبی اجے تیرے وچ موجود ہے میاں نبی تا نبوت دی لوڑ ہوئے جے نبی سونا نہ ہوئے حضور دے ہوندیاں نبی دی لوڑ کوئی نہیں بیلیا یاد کر لے مدینہ شریف تالا مقام ہے حضور تے ہر غلام دے سینے وچ وس دے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے بیا فرمانے اے تن یار اے تن یار سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ جاتی تینا کر منتا خواجہ خضر دیا تیرے اندر آب حیاتی نہ کر منتا خواجہ خضر دیا تیرے اندر آب حیاتی یاد دا دیوا ذرا با لخنے رے تیری لب جہمتی گواچی میں قربان انا تو باؤ جنہ حق دی رمز پچھاتی پچھو نبی دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ قیامت تک آمنہ دا لال ساڑھے وچ موجود ہے پچھو ہون نمی نبوت دی ضرورت تا اللہ دے پاک نبی فرما دینا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں نبیاں دا خاتمہ میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں حضور فرما دینا نبوت دی عمارت ایک اٹھ دی تھان سی یہ مثال دے کے حضور نے فرمایا جس طرح کوئی کمرہ ہوتا ہے تو اندے ایک دی تھان ہوئے وہ بڑی سونی بلڈنگ ہے ایک اٹھ لگے تو بلڈنگ پوری ہو جاندی حضور فرماندے ہیں وہ آخری جڑی نبوت دی بلڈنگ تھان آئیو میں پر کر دیتی ہوں اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا مفہوم ہے سو عزیزہ نے من اعتقاد ہے اہل سنت دا کہ حضور سرکار تو بعد کوئی نبی آ سکتا
ہاں 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 بھئی یہ لکھیا ہے کہ علم کے نیچے دعا کرنا یا نیچے موم بتیاں جلانا کیسا ہے؟ ننگے پاؤں لاہور جانا منت مان کر مرد ہو یا عورت جانا کیسا ہے؟ یہ سارے کام اہل سنت و جماعت دے مسلک دے اندر اور عقیدہ اسلام دے اندر یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ بھائی میاں اللہ کو منگو اور اللہ دے محبوباں دے وسیلے نال منگیا کرو. وہ جڑیاں بتیاں تسی اٹھ لیندے ہو ان دا عالم نال کوئی تعلق نہیں. اے ساڈے کول مڑے ہون رواج ہے اگے تانوں میں دے تے تقریر کر چھڈی. یہ بھائی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل نکلیا ہے. بندے دین پوچھ دے کوئی نہیں, صلاح نال دین بنا لیندے. گھر بندہ جاندہ ہے, خیری میری بندہ ہوندہ ہے, وہ گھر جاندہ ہے پوچھدا ہے بی بی آندی ہے میں شہر جاؤں آتے اتھوں علام لے ہونا ہے. وہ آندہ ہے کیوں خیروں آندی ہے میں منت مننی آئی لے. وہ اتھے ساڑی چوپ ہو جاتی. مان جن منت مننی ہو پوری نہ ہوئی تو متے مجھی نہ مر جان, کوئی بچے کسی نے پرابلم نہ ہوئے. خوف زدہ اسی خوف زدہ اپنے کام بد عمالیاں دی وجہ تو ڈرے ہیں آنے اور کوئی غلطی نہ ہو جائے اگے بڑیاں کرنے ہیں اے نمی چبل نہ بچ جائے تے جو کر دیئے گا کرن دے. تو وہ بیبیاں لیا کے کرمالیاں منت من چھڑ دیاں تو لا چھڑ دیاں. وہ پھر اگاں سلسلہ ہوں دے بتی وہ دے تھلے تھوڑی جی جگہ موڑ اتھے پیر نہیں رکھنا چاہیے دا. بھئی میرے عورتاں نکل دیاں نے اور ہفتہ ہفتہ گھر تو باہر چلیاں جاندیاں. اللہ قرآن اچھ فرما دن کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے عورتوں اپنے گھراں میں چربیا کرو. ہون اے اتے اتے مسئلہ ہے وہ جاٹان دے ہوندے نے تے گالی اتے اتے اے دے چھے اگا نیمی کیڑی میں تو ان گھٹاں تحقیق کر کے دساں 5 ویلے جو مسیطے بانگ ہوندی ہے کدی بیبیاں مسیطے گئیاں تو ان نہیں مولوی صاحب دس دے بھئی ایک پڑھیاں مسیطے آکے ستائیاں دا ثواب ہے تے بیبیاں کیوں نہیں ستائیاں دا ثواب لیں دیاں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جدو جمعہ دا اذان ہو جائے کم سارے چھڑ دیا کرو بندے جمعہ پڑھ دیو. بیبیاں کیوں نہیں مسیطے حالانکہ گلی اچ مسجد ہے نہ بیبیاں مسجد جا سکدیاں جمعہ واسطے نہ نماز واسطے. سال بعد 2 بار عید ہوندی ہے مرد آ کے نویں کپڑے پا کے پڑھ دیو عورتاں کیوں نہیں پڑھ دی. سوچنا چاہیے. ابا فوت ہو جائے برا فوت ہو جائے خامن فوت ہو جائے پتر فوت ہو جائے ساری دنیا جنازے نال جاندی ہے ماں بہن بابی یہ جنازے نال بیبیاں پیچھے کیوں نہیں رڑ دی. شریعت دا مزاج سمجھو. حج فرض عورت تے صرف تاں ہوندی ہے مرد تے فرض تے عورت تے کٹھی فرض ہو جائے تے عورت تے اس صورت فرض ہوندی ہے جدوں ان محرم نال لے جان والا ہوئے نہیں تے عورت تے حج فرض ہی نہیں. عورت تے حج تاں فرض ہوندی ہے جو دا کوئی محرم ان لے کے جان والا ہوئے. اللہ عورت نو اپنے گھر نہیں سدا. اللہ عورت نو 5 ویلے بھائی علیہ السلام دی عورت مسجد نہیں جا سکتی. جدو عورت جمعہ پڑھن واسطے مسجد وچ نہیں جا سکتی تے دربار تے کیویں جا سکتی. لیکن بھائیا ہن روکن والے بندے تھوڑے رہ گئے. جے روکنا ہے ان یاد آکھنا نے بابی ہے تے یا انہاں آکھنا پراں بیٹھ جا چپ کر کے ایڈا وڈا تو بندہ. وہ چپ کر کے شو تے بیٹھ جاندے نے جویں دا دل ہوں کرے. بندیاں جی دے جانا ہے چلو تے جان انہاں دی مرضی ہے. عورتاں نوں تے کسے صورت وچ وی گھروں باہر جان دی اجازت اللہ دا دین نہیں دیندا. بیڑی گلی دے نال بیٹھک ہوندی ہے نا شریعت وچ یہ بھی فرق ہے. اس بیٹھک وچ نماز عورت پڑھے تے ثواب تھوڑا ہے. جیڑا کمرہ اندر والا ہے او دے وچ عورت پڑھے تے ثواب زیادہ ہے. عورت جتنی پردے چندی جائے ثواب ودھا جاندہ ہے. مرد گھر پڑے تے ایک دا ثواب ہے مسیطے ٹر جائے ستائیاں دا ثواب ہے مدینے ٹر جائے تے 50,000 دا جگہ مکے ٹر جائے تے لاکھ دا جتنا دور ہندہ جائے ثواب ودھا جاندہ ہے. بی جتنی اندر پردے چندی جائے ثواب ودھا جاندہ ہے. تو اس شریعت دا مزاج ہے. شریعت دا ایک کلیہ ہے اور وہ کلیہ یہ ہے کہ عورت نو اسلام گھر وچ تحفظ دین دی بات کرتا ہے. یہ عورتاں گھر وچ رہن اور اپنے بچیاں دی پرورش کرن. نہ جمعے تے جان نہ نماز تے جان نہ عید تے جان نہ جنازے تے جان نہ عمرے تے جان نہ حج تے جان. تو یہ سانو سمجھنا چاہیے کہ بغیر پردے تو بغیر محرم تو عورتاں دا چل پھرنا او 7 دن گھراں تو باہر رہنا تو بھائی یہ تے کسے صورت وچ بھی وہ باویں سنیاں دا مزار ہوئے یا کوئی اور دربار ہوئے.
میں سنیا دا نام لے لینا کسی اور دا نہیں لیندا وہ کسی پیر صاحب دا بھی مدار ہوئے اتھے جانا عورتاں دا اور اس طرح جانا بالکل شرعن جائز ہے نہیں اور اس دی روک تھام ہونی چاہیے بیبیاں اپنے گھراں چ بہ کے پاکاں دا ذکر کرن گھراں چ بہ کے ویکھو نا عورت کدی مانگ دیتی ہے دیتی نہیں ہے تساں پتہ ہے یہ ریزن دا بھی پتہ ہے بشریت عورت نو اذان تو کیوں روکیا گیا سن لو روکیا اس تو گیا کہ یہ آواز دا بھی پردہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے نہ امامت کرا سکتی ہے نہ مرشد ہو سکتی ہے نہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیاں ایک عورت بھی نبی نہیں بنائی عورت دے بارے اللہ دی قدرت دا اور نبی پاک دی شریعت دا اور دین دا مزاج الگ ہے اس واسطے انہاں چیزاں نو تھوڑا جہا اپنے گھراں وچ اس چیز دی تبلیغ کریا کرو بعد اوقات مائیاں آندیاں نے باسی مڑ منت من بیٹھیاں ہن کی کریے وہ جڑے تسی بندے ہو کوئی مہربانی تسی چکیتا کرو باسی تیرے تھان تے پوری کرے ہوں تو گھر بو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں تو جو سا کیا بھئی کرمالا پیر رنجو بھی دا تسی قرآن کھولیا کرو 21 سپارہ آخری صفحہ کڑیا کرو تسی آکھے کرو جے نہ جائیں تے پیر رنج ہندی تے جے جائیں تے اللہ رنج ہندہ ہے ہن دس کندہ باہر چینے تو یقیناً سیانی ہوئی تو سکھنے میں مڑ پیر دی چاہ لینی ہن اللہ سونے دا باہر تے نہیں چھیندا تو کوئی تھوڑی جی ترتیب اے مہربانی کر کے نا تسی اے کریا کرو کہ اے بالکل ایک بے پردہ ماحول خواتین دا گھراں تو باہر جانا اے اللہ دا دین نہیں اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو سمجھ دے وے فہم عطا فرمائے اور سان عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف الدین مرتبہ کلشی پڑھو فدا صاحب واسطے دعا پڑھی